بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب المرجب کی نفلی نماز شیئر کروں گی، جو انسان بھی صدقے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ ماہ رجب میں اس نفل کو ادا کرے گا، اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی جائز دعائیں ہیں، جس مقصد کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کرے گا، اللہ پاک کے حضور اپنی حاجتوں کو پیش کرے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، نوافل کے برکتوں سے اس کی ہر جائز مراد اور دلی مراد پوری فرمائے گا اور اس کے تمام کام آسان کرے گا۔ اس کی مشکلات بھی آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، قرض دار ہوں گے تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ نے یہ نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور خود کو پیش کرنا ہے، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے کام کیسے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ ماہ رجب المرجب کے یہ نوافل جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ تو میری پیاری بہنوں، سال بعد ہی ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، صدقہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی نوافل ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، اس کو بھی صدقے دل سے ادا کریں اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مانگنا چاہیے تاکہ اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ آج کی جو نفل نمازیں ہم نے ماہ رجب میں ادا کرنے، اس کا طریقہ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی بھی اس ماہ رجب کی ان تاریخوں میں روزہ رکھیں گے، اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کرے گا۔ ماہ رجب کی 4، 5 کا روزہ، ایک اور روایت میں 14 اور 15 کا روزہ، 10 اور 11 کا روزہ، اور ایک روایات میں ہے کہ 23، 24 اور 25 رجب کا روزہ رکھے اور پھر چاشت کے وقت غسل کرے اور بغیر کسی سے بات کیے یہ 12 نفل ادا کرے۔ یہ 12 نوافل ہم نے 3 سلاموں کے ساتھ ادا کرنے، مطلب 4 کر کے ہم نے یہ 12 نوافل پڑھنے ہیں۔ اب ان نوافل کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے اور نوافل پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھتے ہیں۔ ایک بات اور آپ سے شیئر کروں گی کہ جس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اسی دن آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ 9، 10 کا روزہ ہو گیا، 14، 15 کا روزہ ہو گیا۔ اسی طرح جس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اسی دن آپ نے نوافل بھی ادا کرنے ہیں اور چاشت کے وقت غسل کر کے یا پھر بعد میں جیسا بھی آپ کو آسان لگے آپ غسل کر کے یہ نوافل ادا کر سکتے۔ اب بات کرتے ہیں نوافل کی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 12 رکعتیں ادا کرنی ہے، 4 کر کے پہلے 4 پڑھنی ہے۔ اب آپ نے پہلی 4 رکعت ادا کرنی ہے، ان میں سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ پہلی 4 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ 4 رکعتیں مکمل کر لیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ 4 رکعتیں آپ نے پھر اسی طرح ادا کر لینی ہے۔ جب ہم نے پہلی 4 رکعتیں ادا کی، اب دوسری 4 رکعتیں ادا کرنی۔ اس کا طریقہ کار سنیں۔ دوسری 4 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ النصر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ النصر 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ النصر 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ یہ 4 رکعتیں مکمل کریں، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کو اب سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اب آپ نے تیسری 4 رکعتیں ادا کرنی، ان کا طریقہ کار یہ ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ آخری 4 رکعتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ سورۃ النشرہ یہ پوری پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے یہ 12 رکعت نفل ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھیں اور جو حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، تمام دعائیں کو قبول کرنے والے ہیں، تمام مسائل کو حل کرنے والے مالک مولا کے حضور اپنے تمام جائز حاجات عرض کریں۔
دعا مانگے اللہ کے حضور، سینے پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر اب آپ نے دعا مانگنی۔ آپ کی جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، قرض دار ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ اگر پورے یقین کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ اس نوافل ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہر مقصد میں ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ماہ رجب کی نفل نماز میں بڑی کوشش ہے۔ میری یہ کوشش تھی کہ میں آپ کو آسان سے آسان کر کے آپ تک یہ بات شیئر کروں۔ اگر پھر بھی آپ کی میری کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تو تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتے ہیں جن تک تم پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیکون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنائی گئی ہے اور ایک حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار رب الرحمن، جس کا ایک حکم دھکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے ایک اشارے پر سمندر خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ہموار راستے کا منظر پیش کرتا ہے، جس کے ایک کن پر بنجر ریگستان میں میٹھے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ بس تم صبر کرو، اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو عرش سے فرش تک ایک اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست اسباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضدار، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، سب گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی دوست اسباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی کیا کیا پریشانیاں اور ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔